مجید نے کئی بار بیان کیا ہے، ان میں سے ایک واقعہ ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کیا منظر تھا، کیا باتیں ہوئیں، کیا حکم الہی ہوا، کس نے عمل کیا، کس نے سرکشی کی، کس نے فخر کیا، کس نے تکبر کیا، کون عاجزی سے پیش آیا، کس کے اندر اعتراف انکسار سامنے آیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے بارہا بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بیان کیا ہے، قرآن مجید کی 7ویں سورہ سورہ اعراف یعنی 8ویں پارے کے اندر بیان کیا ہے، 15ویں پارے کے اندر قرآن مجید کی 17 نمبر سورہ سورہ بنی اسرائیل، اور پھر اگلی 18 نمبر سورت مشہور سورہ سورہ کہف اس کے اندر پھر بیان کیا ہے، قرآن مجید کی 38 نمبر سورہ سورہ صاد 23ویں پارے میں اس کے آخر میں پھر بیان کیا ہے۔ تقریباً الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ الفاظ تو تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، پڑھنے والا مطالعہ کرنے والا یہ ضرور سوچے کہ واقعہ تو ایک ہے، اچھا پیش بھی ایک بار آیا، لیکن آخر قرآن مجید اپنے پڑھنے والے یا سننے والے سے تقاضا کیا کر رہا ہے جو بار بار اس واقعے کو بیان کر رہا ہے؟ ایک پارے میں پھر کچھ پاروں کا صورتوں کا وقفہ، پھر دوبارہ اس واقعے کی تکرار۔ قصہ آدم و ابلیس کا بار بار جو ذکر ہے، ایسا تو نہیں ہے قرآن مجید کی جو تکرار ہے وہ حکمت سے خالی ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک قصے کو دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار بیان کیا جائے تو بے مقصد ہو، نہیں، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں مقصدیت بھی ہے، اس میں فکر بھی ہے۔ تو دراصل ایک تو ہمارا تعلق ہے ہی جناب حضرت آدم علیہ السلام سے، ہماری جو اصل ہے، ہماری پیدائش کی جو جڑ ہے، نسل بشر جو پھوٹی ہے، جو بڑھی ہے، وہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ تو تخلیق آدم کا ذکر دراصل تخلیق انسانیت کا ذکر ہے، صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر دراصل ہر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تو ایک تو انسان کو اپنی تخلیق یاد رہے کہ تیری پیدائش کس طرح ہوئی ہے، تجھے کس طرح بنا کر اس زمین کے اوپر بھیجا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر دراصل عاجزی کا ذکر ہے، اور ابلیس کا ذکر دراصل تکبر کا ذکر ہے۔ اب اس ذکر سے مراد خاص حضرت آدم بھی نہیں اور خاص شیطان بھی نہیں، اگرچہ دونوں کا نام بھی ہے اور واقعہ بھی حقیقی ہے، لیکن جب بات اصلاح کی آتی ہے کہ اس سے پہلو کیا نکلتا ہے، اس سے درس کیا حاصل ہوتا ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے، تو وہ سبق دراصل ہمیں 2 کردار کا ملتا ہے۔ ایک ہے تمہارے بابا آدم کا کردار، اور ایک ہے انسان کے ازلی دشمن ابلیس کا کردار۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، ابلیس مرا نہیں، اس کے وسوسے، اس کی شیطانیت، اس کا گمراہ کرنا وہ بڑھ ہی رہا ہے، لیکن اب یہ چیزیں بطور کردار کے ہمارے سماج میں حرکت کر رہی ہیں۔ آدمیت بھی موجود ہے، ابلیسیت بھی موجود ہے۔ اگرچہ پہلا وسوسہ ابلیس نے ڈالا جو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا جنت سے سبب بن گیا، وہ واقعہ بھی ہو گیا، وہ ندامت، وہ عاجزی بھی ہو گئی، اللہ نے معافی تلافی بھی کر دی، سارے معاملات بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی قرآن مجید کے اندر اس واقعہ کی تکرار، اس قصے کو بار بار بیان کرنا
چونکہ قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا کام دینا ہے، اور مختلف مقامات پر اس قصے کا موجود ہونا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کردار دو گزر چکے ہیں، لیکن آس پاس تم دیکھو گے تو یہ کردار آج بھی زندہ ہے۔ دو ہی کردار ہیں، یا تو انسان کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اعتراف ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت ہوگی، یا تو یہ چیز ہوگی، یا پھر ابلیس کی طرح انا ہوگی، تعصب ہوگا، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، یہ چیزیں ہوں گی۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یا تو ہمیں کوئی نہ کوئی شخص جس کی گفتگو، جس کا عمل، جس کا لین دین، جس کا تعلق ہمارے ساتھ یوں سمجھیں بطور انکسار کے ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ یار یہ مٹا ہوا انسان ہے، یار اس کا منصب دیکھو، اس کے پاس دولت کی فراوانی دیکھو، اس کے پاس جائیداد کی کثرت دیکھو، لیکن یار لباس بھی انتہائی سادہ پہنتا ہے، ساتھ ساتھ جو اس کی چال ڈھال ہے، جو اس کی گفتگو ہے، جو اس کا ملنا جلنا ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یار وہ بھی انتہائی عاجزی والا ہے۔ یہ چیز اس شخص کو ایک اعلیٰ منصب کے اوپر فائز کر دیتی ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، بعض اوقات اس کے پاس جائیداد، غریبی کے بعد امیری اس کے پاؤں کو اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے، اس کو انسانیت سے بھی محروم کر دیتی ہے، اس کے اندر وہ آدمیت والا جو اعتراف کا جذبہ ہے وہ بھی ہمیں ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بات ہو یا نہ ہو، تکبر بالکل اچھل اچھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو پتہ چلا وہ واقعہ بھلے گزر چکا ہے، لیکن قرآن مجید اس کو بار بار بیان کر کے انسان کی اصلاح چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ دو تصویریں ہیں، تمہارے سامنے یہ دو رستے ہیں، تمہارے سامنے یہ جیتے جاگتے دو رخ ہیں، اب تمہاری مرضی کہ اس کردار میں سے تمہیں کس کو اپنانا ہے۔ تم آدم سے آئے ہو، تمہارے بابا جد اعلیٰ آدم ہیں، آدم کے اندر اعتراف ہے، آدم کے اندر انکساری ہے، آدم کے اندر عاجزی ہے، تم نے عاجزی کو اپنانا ہے یا نہیں اپنانا؟ لیکن تمہارے اس ظاہری ڈھانچے، ظاہری جسے، ظاہری جسم، ظاہری وجود کی جو بناوٹ ہوئی، اس کے اندر آگ کی بھی آمیزش ہے، آگ کی بھی ملاوٹ ہے، اور جو جن ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ بنا ہی آگ سے ہے، اس میں بھی مٹی ہے، اس میں بھی پانی ہے، اس میں بھی ہوا ہے، لیکن آگ سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ سب سے زیادہ آگ ہے تو اس نے اپنا کردار بھی آگ والا سامنے رکھا۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مٹی والی عاجزی کو مغلوب کر دو اور آگ والا جو عنصر اور آمیزش ہے تمہارے اندر اس کو غالب کر کے تم بھی ابلیس کی راہ کے اوپر چل پڑو، یا تمہاری مرضی کہ آگ والے عنصر کو مغلوب کر کے وہ جو جناب آدم والا مٹی والا عنصر ہے اس کو غالب کر کے اپنے اندر عاجزی لے کر آؤ۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جو قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والے اہل ذوق نے، اہل فکر نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ قرآن مجید میں اس قصے کو، اس واقعے کو، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا جب آدم کو بنایا کہ سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس اکڑ گیا۔ بار بار قرآن مجید بیان کرتا ہے تاکہ حکم الہی کے آگے جھکنے کی تصویر بھی معاشرے میں سامنے رہے، اور حکم الہی سے سرکشی اور اکڑ جانے، تکبر اور فخر گھمنڈ میں آ جانے کی تصویر بھی اس سماج کے اندر سامنے رہے۔ اب دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو آزمائش ثابت ہوئی اس میں بڑی بحث ہے، بڑی باتیں ہیں۔ ظاہر رب العزت نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو پہلے ہی فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، بھیجا سب سے پہلے جنت کے اندر۔ اب ایک ظاہری سبب بھی بتانا تھا، شیطان کی عداوت بھی اولاد آدم کو بتانی تھی کہ کس طرح شروع سے گمراہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ سبب بنا کر یہ دنیا چونکہ اللہ نے بنائی تو خود ہی ہے لیکن بنائی اسباب کے تحت ہے،
ایک سبب بنا دیا گیا جس کے باعث حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتار دیے گئے، حالانکہ ان کا پختہ ارادہ نہیں تھا اس درخت سے کھانے کا جو سبب بنا اللہ کے بظاہر ناراض ہونے کا۔ خود اللہ نے فرمایا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کا پختہ ارادہ نہیں تھا میری نافرمانی کرنے کا، بہرحال وہ سبب بننا تھا۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتار دیے گئے، اب یہ تاریخی باتیں ہیں، ان کو کوئی اتنا اپنی سند کی قوت سے بیان نہیں کیا گیا کہ جناب سری لنکا میں اتارے گئے اور حضرت حوا کو ہندوستان کی کسی جنوبی زمین پر اتارا گیا، پھر جناب جو مقام عرفہ ہے یہاں پر دونوں مل گئے، ایک دوسرے کو پہچانا۔ یہ باتیں ہیں، لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان باتوں کی اتنی بڑی سند نہیں ہے کہ ہم ان پر اعتماد کر کے سارا زور اس پر دیں۔ اتار دیے گئے، مل گئے، بات یہ سمجھیں جو مغز ہے اس کی طرف ہم آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اتر ہے زمین کے اوپر، انسان کا زمین پر اترنا بعد میں ہوا ہے، اس کا پیدا ہونا بعد میں ہوا ہے۔ اس زمین پر جیسے اب ہمارا رہن سہن ہے، ایسے ہی جنوں کا کھلم کھلا رہن سہن تھا۔ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، لیکن انہوں نے زمین پر رہنے کا حق ادا نہ کیا، ان کے اندر سرکشی بڑھتی گئی، ان کے اندر نافرمانی مسلسل بڑھتی گئی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، ان کو ہٹا دیا، ان کو زمین کے کناروں پر لگا دیا اور ہماری نظروں سے بھی اوجھل کر دیا۔ اب ایک اور مخلوق کو اس زمین کے اوپر بطور تجربہ کے پیش کر دیا گیا، اور وہ ہم انسان ہیں جو جناب حضرت آدم علیہ السلام کے توسل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو انہوں نے کیا رویہ اپنایا؟ انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ جب تک رب العزت نے معافی کا اعلان نہیں فرمایا، ان کی بظاہر وہ غلطی جس کو اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ بھول گئے، غلطی کرنے پر ان کا پختہ ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کم سے کم بھی 300 سال کا عرصہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی صورت میں پیش ہوتے رہے۔ یہ ہے اصل وہ بات جو سمجھنے کی ہے اور سمجھانے کی ہے کہ جس ہستی کی اولاد سے ہم ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلے اس زمین کے اوپر اپنا تعارف کروایا ہے، کیا آج وہ تعارف ہمارے اندر موجود ہے؟ مسلسل 300 سال حضرت آدم علیہ السلام سی زبان سے ندامت و شرمندگی کے ساتھ یہی دعا نکلتی رہی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم سے بڑھ کر کوئی شخص خسارے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، قرآن مجید کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے۔ دوسری طرف ابلیس کا جائزہ لیں، اللہ کے حکم کے بعد اس کے اندر ایک سرکشی پیدا ہوئی، تکبر پیدا ہوا، وہ موازنہ کرنے لگ گیا، وہ یہ بھول گیا کہ مجھے حکم جس ہستی کا ہے وہ سب سے برتر ذات ہے۔ اس کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ مجھے حکم کس ذات کا ہے، اس کی ساری توجہ اس بات کی طرف چلی گئی کہ میں بڑا ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے، میرا رتبہ زیادہ ہے، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں۔ یہ تصویر ہے، ہمیشہ کے لیے وہ رجیم ہوا، مرجوم ہوا، ہمیشہ کے لیے وہ بارگاہ الہیہ سے، قرب الہیہ سے محروم ہوا، دھتکار دیا گیا، سعادت دارین سے وہ محروم ہوا، دونوں جہاں کی خوش بختی سے وہ محروم ہوا۔ کیوں؟ وہ اس بات کو بھول گیا کہ حکم دینے والا کون ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ اس نے کس چیز کو سامنے رکھا؟ اس نے تکبر کو سامنے رکھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، وہ گھمنڈ جس کو ہم فرعونیت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، ہم کہتے ہیں یار تیرے اندر فرعونیت بڑی پائی جاتی ہے، یار فلاں شخص کے اندر نمرودیت بڑی پائی جاتی ہے، یار تو مجھے کو فرعون لگتا ہے وقت کا، حالانکہ وہ فرعون اور تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، وہ غرق ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جس کی ڈمی باقی ہے کسی نہ کسی میوزیم کے اندر، اس کے اندر بھی بڑی بحث ہے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، بہرحال ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے،
وہ غرق تو ہو گیا نا، بظاہر اس کا زمانہ تو ختم ہو گیا نا۔ بات یہ ہے آج بھی اگر یہ لفظ موجود ہے جو تکبر، فخر اور گھمنڈ کا دوسرا نام ہے، ایک بات یاد رکھیے، ابلیسیت اور فرعونیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابلیس نافرمان ضرور ہوا، اس نے بھی تکبر کیا، لیکن وہ خدا کا منکر نہیں ہوا۔ وہ آج بھی اپنے رب کو مانتا ہے، صرف مانتا نہیں ہے، ڈرتا بھی ہے۔ وہ انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کی نافرمانی کرنے پر۔ جب فلما کفرا، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، خدا کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، بے شکری کر لیتا ہے، وہ پتہ ہے کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تو نے خدا کی نافرمانی کی، ایک میں نے بھی کی تھی، آج تو نے بھی کی، میں تیرے سے بھاگ رہا ہوں، میں تیرے سے بریء الذمہ ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ ابلیس کا بیان ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ابلیس گمراہ کرنے کے بعد اس بندے کو یہ کہتا ہے، اگرچہ وہ آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، تیری نحوست سے میں بچنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، میں نے بھی ایک نافرمانی کی، میرے ساتھ یہ حالت ہوئی، آج تو نے بھی نافرمانی کر دی۔ یہ ابلیسیت ہے۔ فرعونیت یعنی تکبر، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ فرعون نے خدا کو مانا ہی نہیں سرے سے، تکبر بھی کیا اور خدا کا انکار بھی کیا۔ تو میرا بھائی ایک تصویر ہمارے سامنے ابلیس کی ہے جس کو قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، پہلے پارے میں، پھر 8ویں پارے میں، پھر 15ویں پارے میں 2 مرتبہ، پھر 23ویں پارے میں، بار بار اس قصہ آدم و ابلیس کو بیان جو کیا جا رہا ہے، دراصل 2 تصویریں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ تمہاری مرضی انا کی طرف آ جاؤ، فخر اور گھمنڈ کی طرف آ جاؤ، تمہاری مرضی اپنے جد اعلیٰ بابا آدم سے سبق سیکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کی طرف آ جاؤ۔ تو بات یہ ہے جس کے اندر آدمیت زیادہ ہوگی، یعنی جس کے اندر اپنے بابا کی صفت زیادہ ہوگی، عربی میں کہتے ہیں الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ بیٹے کی عادتیں دراصل باپ کی عادتوں کا مظہر ہوتی ہیں۔ بیٹا دراصل اپنے کردار سے اپنے باپ کی تعلیم و تربیت اور اس کے کردار کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس کی محنت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنا رویہ ہمارے سامنے پیش کیا جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد، وہ کیا تھا؟ اعتراف، ندامت، شرمندگی، چاہے 300 سال لگتے رہے، لیکن جب تک رب راضی نہیں ہوئے انہوں نے یوں سمجھیے شرمندگی سے سر نہیں اٹھایا، وہ مسلسل رب سے معافی مانگتے رہے۔ اور ایک ابلیس ہے جس نے حکم الہی کو نہ مانا اور اکڑ بھی گیا، فخر اور گھمنڈ میں بھی چلا آیا۔ آج سماج پھر ان 2 تصویروں کے اندر گھوم رہا ہے، یعنی ہم انسان ان 2 تصویروں میں سے کسی نہ کسی ایک تصویر، ایک رویے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بندے سے بھی معافی مانگتے ہیں، رب سے بھی معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے سامنے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے، نہ وہ رب سے معافی مانگتے ہیں، نہ جس کا حق کھایا ہے نہ ہی وہ اس سے معافی مانگتے ہیں۔ میں آپ کو قادر پرامہ کی ایک زندہ مثال دوں، اپنے شہر کی مثال دوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اسی لاری اڈا کے اوپر سخت سردیوں کی رات تھی، کچھ عرصہ پہلے۔ ممبر و محراب کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، بھرم ہوتا ہے، حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، نام لینے کی ہر جگہ اجازت نہیں ہوتی۔ بہرحال ایک شخص یہاں فوت ہوا، سردیوں کی راتیں تھیں، میں یہاں پر کسی پروگرام کے سلسلے میں انتظار میں بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا۔ 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، میں چادر اوڑے بیٹھا تھا، وہ مجھے جانتے بھی تھے، اور بظاہر وہ اس شخص کے مرنے کی خوشی منا رہے تھے، اور ان کے الفاظ بتا رہے تھے جیسے وہ سکھ کا سانس لے رہے ہوں کہ شکر ہے وہ شخص مر گیا، اور اس کی کسی نہ کسی برائی کا ذکر آپس میں کر رہے تھے۔ میں نے چادر ہٹائی اور میں نے کہا کہ مرنے والے کا گلہ نہیں کرتے، اذکروا محاسن موتاکم، سختی سے حکم ہے کہ اپنے میتوں کی خوبی کا ذکر کیا کریں۔ اچھا، انہوں نے بات تو سن لی، انہوں نے مجھے کہا حافظ صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے،
لیکن یہ میرا پاؤں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں اسی لاری اڈا کے اوپر جس شخص کی آج موت ہوئی ہے یا جس کے بارے میں آپ ہماری اصلاح کر رہے ہیں، اس نے اپنی گاڑی کا ٹائر بھی میرے پاؤں کے اوپر چڑھایا تھا، اور پتہ بھی تھا کہ میں نے کسی غریب کے پاؤں پر ٹائر چڑھایا ہے، اور اس نے مڑ کر میرے سے نہ معذرت کی نہ میرے سے بات کرنا گوارا کی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے یوں سمجھو وہ دوبارہ تکلیف میرے سامنے آئی ہوئی ہے، ایسے شخص کے مرنے پر میں تو شکر ادا کروں گا۔ میں نے پھر بھی عرض کی کہ جو بھی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خامیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم ان کی نیکیوں کے گواہ نہیں ہوتے، حالانکہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اور پھر میں ہوں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اللہ نے قرآن مجید میں حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر بھی بار بار کیا ہے کہ غلطی کا اعتراف کس نے کیا اور اکڑا کون۔ تو میرے خیال میں بیٹا باپ کے اگر نقش قدم پر ہوتا ہے اور ہم آدم کی اولاد سے ہیں، تو غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت بھی ہمارے اندر حضرت آدم کی طرح ہونی چاہیے، غلطی کا اعتراف بھی ہونا چاہیے۔ کچھ احباب بعد میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ خطا یا غلطی جو میں بول رہا ہوں، میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں کہ یہ بظاہر، اگرچہ اس میں بھی حکمت خداوندی تھی کہ ایک سبب بننا تھا ان کو زمین پر اتارنے کا، ورنہ ان کا کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا وہ کام کرنے کا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ ہلکی پھلکی بھی تم سے اگر کوئی نادانی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اگر تم آدم کی اولاد سے ہو تو پھر تمہارے اندر اعتراف بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم ڈٹ گئے اپنی غلطی کے اوپر، غلطی کو غلطی نہ مانا، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ تمہارے اندر آدمیت اتنی نہیں پائی جاتی، جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کی ابلیسیت زیادہ پائی جاتی ہے۔